امریکہ جو ہے اس کو نیتنیاہو، مودی اور عربی شیخ ہیں ابوظبی کے، یہ کوششوں میں مصروف ہیں کہ وہ دوبارہ جنگ کرے۔ جیسے ہی امریکہ ایران پر حملہ کرے گا تو ویسے ہی دوسری طرف سے اسرائیل اور تیسری طرف سے جو متحدہ عرب امارات جو ٹوٹنے جا رہا ہے وہ بھی اپنے بدلے لینے کے لیے وہ بھی حملہ کر دیں گے۔ یہ جنگ ہوئی اور یہ تقسیم ہوئے تو ابوظبی جو ہے، متحدہ عرب امارات جو ہے، وہ ایسے ہی ٹوٹ جائے گا جیسے سوویت یونین افغان جنگ کے بعد ٹوٹ گیا تھا۔ جو 3 ملک ہیں، پاکستان کو بھی اس کی اطلاعات ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان کی کوششوں کو ناکام کرنے کے لیے محسن نقوی ایران میں موجود ہیں، بتا رہے ہیں انہیں سارا کچھ کہ یہ نہیں چاہتے کہ امن قائم ہو، ان کی چالوں میں نہ آئیں، اور جو یورینیم آپ کا ادھر ادھر شفٹ کر لیں اگر آپ کے پاس ہے تو۔ 3 بڑے ملکوں نے ایران کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی پوری تیاری کر لی ہے، اور امریکہ ایران جنگ دوبارہ شروع کروانے کا ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہے۔ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے یہ میں نے بتانی ہے۔ اور دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کا نام تو سنا ہوگا، وہ ٹوٹنے جا رہا ہے، اور جس طرح سوویت یونین ٹوٹا تھا اور اس کے حصے ہو گئے تھے، اسی ماڈل کے تحت جو متحدہ عرب امارات ہے یہ بھی ٹوٹنے جا رہا ہے اور اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ تیسری بڑی اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی سٹل ایران میں موجود ہیں اور کوششوں میں مصروف ہیں کہ امریکہ کی طرف سے جو سندیسہ آیا ہے اس پر ایران کسی حد تک عمل کرتے ہوئے امریکہ کو فیس سیونگ دے دے اور امریکہ یہاں سے نکل جائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں جاوید اقبال، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ ناظرین، میں جاوید اقبال ہوں اور کئی روز کے بعد میں پھر آپ سے مخاطب ہوں، آپ کی محفل میں حاضر ہوں، آپ کے در پہ حاضر ہوں۔ میرا پروگرام ضرور لائک کیجیے گا، دیکھیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ اب چند دن کے بعد واپسی پھر ہوئی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ وہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے جانا ہے، لیکن میری جو ہر دل عزیزہ میری بہن تھی، بڑی بہن پروین اختر، وہ دنیا فانی سے رخصت ہوئی۔ چونکہ یہ میری وہ بہن ہے جس نے لاہور کا رستہ دکھایا، جنہیں لاہور کے کالجز کا رستہ دکھایا اور مجھے آگے بڑھانے میں اہم رول ادا کیا۔ اپنے بچوں سے بڑھ کر ماں کا بھی پیار دیا، باپ کا بھی دیا، بہن کا بھی دیا۔ قصہ مختصر وہ اللہ کو پیاری ہوئی اور اس وجہ سے میں لاہور میں نہیں تھا۔ آج پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، نئی اور خبریں لے کر اور اپڈیٹ لے کر کہ ہو کیا رہا ہے وہاں، جو مڈل ایسٹ ہے وہاں پہ ہو کیا رہا ہے، امریکہ کیا کر رہا ہے، ایران کیا سوچ رہا ہے، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ 3 بڑی اہم خبروں کا میں نے خلاصہ آپ کو بتایا، اب اس کی تفصیل بتاؤں گا، سنیے گا ذرا۔ کہ ناظرین، پھر ایک دفعہ منافقت شروع ہو چکی ہے ایران کے خلاف۔ اب دیکھیں، 3 ملک ہیں جنہوں نے آپس میں ایک دفعہ پھر گٹھ جوڑ کیا ہے، اور ان کی حتی المکان کوشش ہے کہ امریکہ ایران پر دوبارہ اٹیک کرے، اور ایسا اٹیک کرے کہ تباہ و برباد کر کے رکھ دے، جیسے تورا بورا افغانستان میں امریکی نے بمباری کی تھی، اور پچھلے دنوں خبریں آئی تھی کہ اسرائیل میں بھی غزہ کے اندر ایسے خوفناک بم مارے ہیں کہ انسانوں کے چیتھڑے تک، ہڈیاں تک جل گئی ہیں۔ تو یہ چاہتے ہیں 3 ملک کہ امریکہ جو ہے وہ نکل نہ سکے، اور امریکہ بھی برباد ہو اور ایران بھی برباد ہو، اور وہ تو پہلے خود برباد ہیں، ان کو بھی برباد کر لیں۔ اب یہ دیکھیں، کہانی بڑی سیدھی سی ہے کہ چونکہ ایران جو ہے اس نے جب بھی امریکہ نے ان پر حالیہ جنگ کے دوران اٹیک کیے تو انہوں نے بدلہ مڈل ایسٹ میں جو ان کے بڑے بڑے اڈے تھے امریکہ کے، جو انہوں نے بیس بنائے ہوئے تھے، وہاں پہ انہوں نے چن چن کے نشانے لگائے۔ اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ امریکہ نکلنا چاہ رہا ہے، ایران چھوڑنا چاہ رہا ہے، مستقل جنگ بندی چاہتا ہے، لیکن وہ فیس اپنی جو سیونگ ہے وہ چاہتا ہے، چونکہ مڈل ایسٹ اس کے جو مڈ ٹرم الیکشن ہے امریکہ میں وہ ہیں، اور ٹرمپ کو خدشہ ہے کہ اگر ان پر لیبل لگ گیا کہ وہ ایران سے جنگ ہار کے آ رہا ہے تو اس کی قوم اس کو نہیں چھوڑے گی، وہ الیکشن ہار جائیں گے۔ تو اس پہ میں آپ کو بعد میں تفصیل بتاؤں گا، لیکن پہلے جو بڑی خبر ہے وہ میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے پاکستان ثالثی کے لیے پوری طرح کوششوں میں مصروف ہے، جس کے پیچھے
چین کی بھی ہمدردی حاصل ہے، روس کی بھی حاصل ہے، سعودی عرب کی بھی حاصل ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کے سر پر پگ باندھ جائے صلح کی، اور مستقل ایران اور امریکہ میں جنگ بندی کی اور امن معاہدے کی۔ لیکن ان کوششوں کو تین ملک جو ہیں ان کو ایک آنکھ سے نہیں بہارے، اور وہ سازشوں میں مصروف ہیں کہ یہ جنگ ختم نہیں ہونی چاہیے، امریکہ کو ایران کو امریکہ کی طرف سے ایران کو تباہ و برباد کر دینا چاہیے۔ اب وہ نئی سب بندیاں کر رہے ہیں، نئی جو ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ بھی میں بتا دوں کہ ایران کا بھی مجھے کوئی دین مذہب نہیں لگتا، دین مذہب تو ہے لیکن وہ اپنی ہماری طرح نہیں ہے جذباتی، وہ اپنے جو ہے وہ اپنے اپنی ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے، چونکہ انہیں اپنی ریاست مضبوط کرنی ہے، وہ دھڑے کے پکے بندے نہیں ہیں۔ چونکہ ابھی جو عباس عراقچی ہیں ابھی انڈیا میں گئے ہیں، پہلے انہوں نے مئی 2025 میں دورہ کیا تھا، جے شنکر اور اس طرح کے ایس شنکر پتہ نہیں کس کس سے ملاقاتیں کی۔ اب پھر وہ بھارت پہنچے ہیں، اور ابھی ریسنٹلی تو انہوں نے وہاں ملاقاتیں کی ہیں، کئی فورم میں شرکت کی ہے، کیا کیا باتیں ہوئی یہ میں بتاؤں گا آپ کو کہ اب عراقچی جو ہیں وہ مصیبت جو ہے وہ مصیبت کی گھڑی میں اس کے ساتھ پاکستان کھڑا ہے، لیکن وہ بھارت جا رہا ہے، بھارتی یاترا کی ہے، اور عباس عراقچی نے بھارت میں کیا کچھ کیا یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا، اس سے پہلے جو میں نے اپنی خبر آپ کو مکمل کر کے دینی ہے کہ ہونے کیا لگا ہے۔ اب امریکہ کسی صورت جنگ نہیں چاہتا، اور جو فریڈم پروجیکٹ تھا وہ بھی پاکستان نے بند کروایا امریکہ کو کہہ کے کہ یہ بند کریں، اب نئے حرم اس طرح نہیں کھلنا۔ اب دیکھیں جی ہو کیا رہا ہے۔ اب تین ملک ایسے ہیں، ذرا سنیے گا، کہ جو نہیں چاہتے کہ امریکہ اور ایران میں جنگ بندی ہو، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ بہت بڑا حملہ کرے ایران پر، تباہ و برباد ہو، بربادی کرے۔ یہ کون سے ملک ہیں؟ یہ تین ملک ہیں، ذرا سنیے گا۔ ایک کا نام ہے ابو ظبی، اور دبئی بھی اس میں شامل ہے، اور دوسرے کا نام ہے اسرائیل، اور تیسرے کا نام ہے بھارت۔ اب تینوں میں ایک طرف عراقچی جو ہیں وہ بھارت جا رہے ہیں، بھارت یاترا کر رہے ہیں، انڈیا جا رہے ہیں، اور بتاؤں گا آپ کو کہ یہ کیوں گئے ہیں۔ تو اب یہ تین ملک ان کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے ایران تباہ و برباد ہو جائے، امریکہ بھی برباد ہو جائے، اور امریکہ دوبارہ حملہ کرے، سازشوں میں مصروف ہیں۔ ایک کا نام میں نے آپ کو بتایا ہے ابو ظبی، دبئی وغیرہ، اور دوسرے کا نام ہے بھارت، تیسرا اسرائیل۔ اب یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے سر پر جو ہے نا وہ امن کی پگ بندھے اور دنیا ان کو تسلیم کرے۔ دنیا تو اب بھی تسلیم کر رہی ہے پاکستان کی امن کی کوششوں کو۔ تو یہ دن رات ایک کیے ہوئے ہے، ایک طرف جو نیتنیاہو ہیں وہ ٹرمپ کو بار بار فون کر رہے ہیں، اور جو متحدہ عرب امارات ہے یہ بھی ٹرمپ کے بیٹوں سے اسلحہ بھی خرید رہے ہیں، ڈرونز بھی شارٹ ٹرم کے جو ڈرونز ہیں وہ بھی خرید رہے ہیں، میزائلز بھی خرید رہے ہیں، پیسے بھی دے رہے ہیں۔ اب انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ کو پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایران پہ اور حملہ کریں، اور اس کے ساتھ بھارت بھی ان کا، چونکہ یہ نیتن کی مودی جو ہے وہ کاپی ہے، یہ تینوں مل کر یہ پلان بنا رہے ہیں اور سازشوں میں مصروف ہیں کہ ایران پر دوبارہ امریکہ بڑا تگڑا حملہ کرے، اور اس کے لیے وہ دن رات انہوں نے ایک کیا ہوا ہے۔ اب ایک طرف تو بھارت، اسرائیل اور متحدہ عرب امارات جو ہے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی وجہ کیا ہے پاکستان کی دشمنی، کہ پاکستان کے سر پر امن کی پگ نہ بن جائے، اور وہ دنیا میں مسیحا امن مشہور نہ ہو جائے، اور فیلڈ مارشل پاکستان کی جو کوششیں ہیں وہ نہ رنگ لائیں کسی صورت۔ اچھا، اس پہ جو انڈیا ہے یہ اپنی پاکستان سے جو جوتے کھائے تھے اس کا بدلہ لینا چاہتا ہے کہ پاکستان پہ یہ ہو کہ یہ صلح نہیں کروا سکا۔ اب یو اے ای ایران کے اوپر دوبارہ حملہ کروا کر، جو ایران نے وہاں پہ میزلز پھینکے تھے، تباہی مچائی تھی، اس کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ اسرائیل بھی اپنا بدلہ لینا چاہتا ہے ایران سے۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت کہ وہ ٹرمپ کو ٹریپ کرنے میں لگے ہوئے کہ ایران جو ہے وہ ایٹم بم بنا رہا ہے، اس کے پاس ایٹم ہے، یورینیم ہے، تو اس پہ حملہ کر دیں دوبارہ، اور حملہ کریں افغانستان کے تورا بورا اور ادھر ادھر جو آپ نے بم پھینکے تھے اس سے بھی خطرناک بم پھینکے اور تباہی مچا دیں۔ ایک تو ان کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کوششوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، ان کو ناکام بنانے کے لیے پاکستان کے جو
اعلیٰ قیادت ہے اس کے حکم پر پاکستان کے جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی وہ موجود ہیں ایران میں پچھلے 2 دن سے، اور انہوں نے بہت ساری چیزیں چانن کیا ہے ایرانی گورنمنٹ کو کہ کچھ لے کچھ دے کے یہ خدا کے بندو اس کو نہ تباہ و برباد کرو، امن کو یہ مان جاؤ، کہ مان جاؤ بھائی ایرانیوں مان جاؤ۔ اگر یورینیم آپ کو ادھر ادھر بھی کرنا پڑتا ہے، چونکہ امریکہ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اوباما کے دور میں جو ایران پہ ایٹمی ٹیکنالوجی کے حوالے سے یوریم فسودگی کے حوالے سے جو معاہدہ ہوا تھا اس سے کوئی بہتر معاہدہ جو ہے وہ ٹرمپ چاہتا ہے، کیونکہ اس کو ضرورت ہے اپنا فیس بچانے کی، اپنی عزت بچانے کی، اور کہ یہاں پر کوئی ایسا معاہدہ ہو جائے جو اوباما دور سے اچھا معاہدہ ہو اور وہ نکل جائے یہاں سے۔ اب اس پر جو 3 ملک ہیں، پاکستان کو بھی اس کی اطلاعات ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان کی کوششوں کو ناکام کرنے کے لیے محسن نقوی ایران میں موجود ہیں، بتا رہے ہیں انہیں سارا کچھ کہ یہ نہیں چاہتے کہ امن قائم ہو، ان کی چالوں میں نہ آئیں، اور جو یورینیم ہے آپ کا ادھر ادھر شفٹ کر لیں اگر آپ کے پاس ہے تو فیز 7 دے دیں امریکہ کو، راستہ دے دیں، محفوظ راستہ، وہ نکل جائے۔ لیکن ایرانی ہے کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم نے یورینیم نہیں دینا، جو مرضی کر لے، مار دے، تباہی بچا دے، ہم نے نہیں دینا۔ اب 2 دھاری تلوار ہے، یو اے ای بھی، ابو ظبی اور دبئی وغیرہ اور انڈیا، یہ اس کو بھی ٹریپ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں اس کے کیا آئندہ 72 گھنٹے بڑے اہم ہیں، اس میں کیا رزلٹ نکلتا ہے، چونکہ امریکہ جو ہے اس کو نیتنیاہو، مودی اور جو عربی شیخ ہیں ابو ظبی کے، یہ کوششوں میں مصروف ہیں کہ وہ دوبارہ جنگ کرے اور ان پر بھاری بمباری کرے۔ اب اطلاعات یہ ہے کہ اگر یہ امن معاہدہ نہ ہوا تو جیسے ہی امریکہ ایران پر حملہ کرے گا تو ویسے ہی دوسری طرف سے اسرائیل اور تیسری طرف سے جو متحدہ عرب امارات جو ٹوٹنے جا رہا ہے وہ بھی اپنے بدلے لینے کے لیے وہ بھی حملہ کر دیں گے ایران پر، اور بڑی خوفناک جنگ چھڑ جائے گی اگر چھڑی تو، اگر کا لفظ یوز کر رہا ہوں، لیکن یہ 3 ملک کوششوں میں مصروف ہیں کہ جنگ ہو۔ اب تیسری بڑی اہم خبر جو میں نے اب دینی ہے وہ خبر یہ ہے کہ اطلاعات یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات ٹوٹنے جا رہا ہے اور اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا 1971 میں معاہدہ ہوا تھا 7 ریاستوں کا، جس میں ابو ظبی تھا، دبئی تھا، ریاض الخیمہ تھا، اور اسی طرح عجمان تھا، اور اس طرح 7 ریاستیں تھیں۔ اب ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی آپس میں اختلافات پیدا ہو چکے ہیں، اور ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اسرائیل کا ساتھ دے کر غلط کیا ہے، ایران سے دشمنی کیوں مول لی ہے۔ لہٰذا جناب والا اطلاعات یہ ہیں کہ ان کے ابو ظبی اور دبئی اور شارجہ، ان کے آپس میں شدید اختلاف، باقی تو 3 ہی ریاستیں ہیں، دبئی، ابو ظبی اور شارجہ، باقی جو 4 ریاستیں ہیں ریاض الخیمہ وغیرہ، اجمیر وغیرہ جو بھی ہیں، یہ تو بالکل ناکام اور نکمی ترین ریاستیں ہیں، طاقت ان کے پاس ہے۔ تو اب ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ آپس میں ان کے اختلافات بڑھ رہے ہیں، کہ ایک لابی جو ہے وہ اسرائیل کے حق میں ہے اور دوسری جو ہے وہ اسرائیل کے انگیسٹ ہے، ایک لابی ایران کے حق میں ہے اور دوسری اسرائیل کے حق میں ہے۔ تو یہ ان کا بھی پھڈا پڑ رہا ہے، اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ آئندہ دنوں میں اگر یہ جنگ ہوئی اور یہ تقسیم ہوئے تو ابو ظبی جو ہے، متحدہ عرب امارات جو ہے، وہ ایسے ہی ٹوٹ جائے گا جیسے سوویت یونین افغان جنگ کے بعد ٹوٹ گیا تھا اور کھیرو ہو گیا تھا، روس بن گیا تھا، کئی ریاستیں بن گئی تھی۔ کوئی ایسا ہی جو ہے نا، وہ جو مبصرین ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ان کے حوالے سے کہ یہاں پہ بھی ایسا کچھ ہونے والا ہے۔ اب تیسری بڑی اہم خبر آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان اس وقت ایران کی جنگ لڑ رہا ہے، اور فیلڈ مارشل نے، آپ کو یاد ہوگا، پیارے پاکستانیوں کو کھل کر کہہ دیا تھا کہ جب انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے بات کی تو فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کھل کر کہا تھا کہ اشارہ جن کی طرف تھا وہ آپ سمجھ گئے ہیں، میں بھی سمجھ گیا ہوں، آپ بھی سمجھ گئے ہیں۔ تو وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو ایران کو نہیں گرنے دیں گے، اب ہمیں گرانے کی کوششیں کر رہے ہو۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہم کھل کر سامنے آئے، 2 دفعہ جنگ بندی کروائی، پاکستان کھل کر سامنے آیا، اسلام آباد میں مذاکرات کروائے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ مجھے ایران کا کوئی دین مذہب نظر نہیں آ رہا، اور اگر آ رہا ہے تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ انہیں اپنی ریاست عزیز ہے، ایران عزیز ہے۔ ابھی عباس اراغچی جو بڑے پھندے خان لیڈر ہیں اس وقت، قیادت سے بچے ہیں، وزیر خارجہ ہیں ایران کے، وہ جیسے ہر ملک میں بھاگے پھر رہے ہیں، ایسے ہی انہوں نے چند دن پہلے بھارت بھی پہنچ گئے ہیں وہ،
اب بھارت وہ ملک ہے جس نے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ایران کو، اور یہ آن دی ریکارڈ ہے ناظرین، آن دی ریکارڈ ہے یہ باتیں، کہ بھارت جب پہلا اٹیک ہوا تھا، امریکہ اسرائیل نے پہلے ہی 200 بمبار فائٹر جیٹ چڑھائے تھے، اور جس میں پہلے ہی حملے میں ایران کے جو سپریم لیڈر تھے ایت اللہ خامنئی صاحب، وہ شہید ہو گئے، اس کا آرمی چیف شہید ہو گیا، اور 80 کے قریب شہادتیں ہوئیں بڑی بڑی، اور پھر سکول کے بچوں پر بمباری ہوئی، اور پھر ایک مخبری کر کے بھارت نے جو ایرانی بحری جہاز تھا اس کو نشانہ بنوایا، اور کئی شہادتیں ہوئیں وہاں پر۔ اب مجھے اور پھر یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی، جب تحقیقات ہوئی تو ایرانیوں کی طرف سے ایک بات آئی کہ بہت سارے درجنوں نہیں سینکڑوں کے حساب سے ایسے بھارتی پکڑے گئے ہیں جو اس موساد اور راہ کے لیے کام کر رہے تھے، CIA کے لیے کام کر رہے تھے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی، جب اتنا نقصان پہنچایا بھارت نے ایران کے مفادات کو، مخبریاں کی اسرائیل کو، تو پھر ان حالات کو اب کیا کہوں، ان حالات کو کہ جو عباس اراغچی ہیں یہ انڈیا پہنچ گئے ہیں، اور انڈیا میں جا کر انہوں نے جھپیاں ڈالی ہیں جے شنکر سے، ایس شنکر سے، اور دنیا تھو تھو کرنے لگی ہے ایران پر، اور بہت سارے لوگ ہیں جو پیچھے ہٹنے لگے ہیں۔ اب اس کو یہ بھی دیکھنا ہوگا، اس کو ناظرین یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ دیکھیں اس میں بہت ساری باتیں ہیں، یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اب ایران کے اپنے مفادات ہیں، میں جذباتی نہیں لوں گا، یہ ایران ضرور گیا، عباس اراغچی گئے ہیں بھارت کے پاس، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ اسرائیل کے تھا اس کے لنکس ہیں، اور ان کے خلاف وہ مخبریاں بھی کرتے رہے ہیں، وہاں پہ تجارت کی باتیں بھی ہوگی، وہاں جنگ کی بات بھی ہوگی، اور ان کو پتہ ہے کہ ایران کو یہ بھی پتہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ چار بہار بندرگاہ جو ہے وہ بھی اس نے پیسے لے کے بنائی۔ لیکن اب مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ جب پاکستان قربانیاں دے، پاکستان تیل پاکستان میں مہنگا ہو، ایران کو نہ گرنے کے جو وعدے ہیں اور دعوے ہیں وہ کرے پاکستان، اور ننگا ہو جائے ایران کے ساتھ۔ ایران پہ جب تباہی آ رہی تھی پاکستان کے، جب ایران کے جب سسٹم بیٹھ گئے تھے سارے، تو دنیا نے الزام پاکستان پہ لگایا کہ انہوں نے سسٹم بچایا ان کا۔ اب بھارت میں عباس اراغچی پتہ نہیں کیا چھنکنا بجانے گئے ہیں، یا کیا لینے گئے ہیں، یا کیا نہیں لینے گئے، تو یہ انہیں قوم کو بتانا چاہیے، پوری دنیا کو عباس اراغچی کو بتانا چاہیے کہ وہ خفیہ دورہ جو بھارت کا کرنے گئے ہیں وہ کیا لینے گئے تھے وہاں۔ ساتھ دے پاکستان، ننگا ہو پاکستان، خمیازہ بھگتے ایران کا پاکستان۔ سعودی عرب تحادی ہے، پاکستان نے سعودی عرب کی طرف بھی نہیں دیکھا، اور امن قائم کروانے کے لیے دن رات ادا کیا ہے۔ لیکن ایرانیوں کو اب سوچنا ہوگا کہ اب وقت بدل چکا ہے، دوست اور دشمن کی پہچان کرنا ہوگی۔ تو ناظرین، میں آپ کو آخری بات جاتے ہوئے، عباس اراغچی کا اپنا کردار ہے، ایران کا اپنا کردار ہے، میں نے سارا آئینہ آپ کو دکھا دیا ہے کہ کیا کر رہے ہیں ایرانی۔ اب جو آخری بات ہے، اس وقت آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، پاکستان کردار ادا کرنا چاہتا ہے، ایران اور امریکہ مستقل جنگ بندی کا، جس کے لیے محسن نقوی صاحب پہنچ چکے ہیں ایران میں، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ بعض جو کوئی فیس سیونگ چاہتا ہے امریکہ، اس کو دو سیف رنگ، لیکن وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب اس کا جو فیصلہ ہے 72 گھنٹوں میں ہونا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ امریکہ نے حملہ کرنا ہے بہت بڑا، جو 3 ملک چاہ رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات، بھارت اور اسرائیل دوبارہ جنگ چاہتے ہیں، تاکہ پاکستان کے سر پہ پگ نہ بن جائے امن کی، اور دنیا اس کو اپنا مرشد نہ مان لے۔ تو دوسری طرف جو ہے ایران کو بھی لچک دکھانی چاہیے، دنیا کو تباہی سے بچانا چاہیے۔ تو یہ تھی اب کی تازہ ترین میڈل ایسٹ کی جو میں نے بتائی۔ جاوید اقبال کو دیں اجازت، اللہ نگہبان۔